کیا یہ سچ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل جب ملتان کے کور کمانڈر تھے تو انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کو قتل کروانے کی کوشش کی؟ جنرل اسد درانی جو بطور بریگیڈیئر جمہوریت کے حق میں تقریر کرنے کی پاداش میں زیر اطاعت تھے، جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوتے ہی کس طرح ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا؟ کیا نواز شریف نے انجینئرنگ کورس سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا کر غلطی کی؟ نگران حکومت کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی بننے والے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی نے آرمی چیف بننے اور آصف زرداری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرح سینٹ کے انتخابات چرائے؟ انہیں اسلام آباد میں بیش قیمت پلاٹ کیوں الاٹ کیے گئے؟ اور بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو کے قتل پر آئی ایس آئی نے کیا منجن بیچا؟ ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں جرمن مصنف ایچ جی کیسلنگ کی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان سے متعلق تیسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل اسلم بیگ وہ واحد آرمی چیف ہیں جن کے ماتحت ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی جنرل آصف نواز جنجوعہ کو ان کا جانشین تعینات کر دیا گیا۔ ایچ جی کیسلنگ کا خیال ہے کہ جنرل اسلم بیگ کے ماتحتوں کی طرف سے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو فہرست بھجوائی، اس میں جنرل آصف نواز جنجوعہ کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف سمیت سیاسی قیادت کو یہ خوف تھا کہ جنرل اسلم بیگ 21 اگست 1991 کو کمانڈ آف اسٹیک جنرل آصف نواز کے سپرد کر کے گھر جانے کے بجائے کہیں ماشاء اللہ لگا کر عنان اقتدار نہ سنبھالے، لیکن نامزد آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کچھ اور طرح کے خدشات میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل جو اب ملتان کے کور کمانڈر تھے، وہ انہیں اپنے باریش دوستوں کی مدد سے قتل کروا سکتے ہیں۔ ایچ جی کیسلنگ اپنی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں لکھتے ہیں، جنرل آصف نواز جنجوعہ نے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنرل حمید گل نے افغانستان میں موجود اپنے باریش دوستوں یعنی مجاہدین کے ذریعے مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل آصف نواز اپنی رہائش گاہ میں کمرے بدل بدل کر سویا کرتے تھے اور مزید سیکیورٹی کے خواہاں تھے۔ جنرل اسلم بیگ نے نہ صرف حفاظتی دستہ دیا بلکہ انہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف کے لیے انتہائی محفوظ علاقے میں تعمیر کیے گئے نئے بنگلے میں منتقل ہونے کی پیشکش کی۔ جنرل آصف نواز فوری طور پر وہاں منتقل ہو گئے اور اس نئی رہائش گاہ پر 100 سپاہیوں پر مشتمل اضافی حفاظتی دستہ تعینات کر کے 3 حصار پر مشتمل سیکیورٹی قائم کر دی گئی۔ معلوم نہیں کہ جنرل آصف نواز آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی سکون کی نیند سو پائے یا نہیں، البتہ وہ ملتان میں بیٹھے بوگی مین جنرل حمید گل سے مسلسل خوفزدہ رہے اور آخر کار انہیں فوج سے نکال دیا۔ ادھر بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوتے ہی نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کلو کو ہٹا کر ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف جنرل اسد درانی کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جنرل اسد درانی کا شمار افواج پاکستان کے راندہ درگاہ سمجھے جانے والے فوجی افسروں میں ہوتا تھا۔ اسد درانی جب بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے نیشنل ڈیفنس کالج میں تقریر کرتے ہوئے جمہوریت کی بات کی تو جنرل ضیاء الحق ان سے ناراض ہو گئے اور پروموشن بورڈ کے اجلاس میں ان کی ترقی روک دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے ساتھ ہی ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ معمول کے مطابق ترقی کرنے لگے۔ جنرل اسد درانی کا شمار دانشور فوجی افسروں میں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بنتے ہی اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے آئی ایس آئی کے افسروں کو قائد اعظم یونیورسٹی میں ریاضی اور کمپیوٹر کے مضامین میں اسپیشل شارٹ کورسز کا اہتمام کیا۔ تاہم ان کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں میں رقوم تقسیم کی گئی اور یہ اسکینڈل زندگی بھر ان کا تعاقب کرتا رہے گا۔
اس دور میں کشمیر کی جدوجہد آزادی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ جنرل اسد دورانی وہ واحد انٹیلیجنس چیف ہیں جنہوں نے بطور DGI بھارتی ہم منصب GS باجپائی سے 2 خفیہ ملاقاتیں کی، مگر حالات بہتر نہ ہو سکے۔ افغانستان میں صدر نجیب اللہ ابھی تک حکمران تھے اور ISI کی افغان پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ جنرل اسد دورانی کے دور میں بھی حکمت یار سے تعاون کا سلسلہ جاری رہا۔ HG کیسلنگ نے اس دور میں حکمت یار کی بے حکمت مہم جوئیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو حکمت یار نے نجیب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے خوست پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صدر نجیب اللہ کے وزیر دفاع شاہ نواز تنائی سے ساز باز کر کے نجیب اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ شاہ نواز تنائی نے افغان پائلٹس کو کابل کے صدارتی محل پر بمباری کر کے نجیب اللہ کو قتل کرنے کا موقع فراہم کیا، مگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شاہ نواز تنائی کو فرار ہو کر پاکستان آنا پڑا۔ مصنف کے مطابق ISI نے اکتوبر 1990 میں حکمت یار سے مل کر کابل پر قبضہ کرنے کا ایک اور منصوبہ تیار کیا۔ HG کیسلنگ لکھتے ہیں کہ ISI نے حکمت یار کی خواہش پر پشاور سے کابل جانے کے لیے 700 ٹرکوں پر مشتمل کانوائے تیار کیا، جس میں 40,000 راکٹ لادے گئے تھے۔ حزب اسلامی کے کمانڈر کا منصوبہ یہ تھا کہ کابل پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے مسلسل راکٹوں کی بوچھاڑ کر کے ہدف کو آسان بنایا جائے۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے خدشات کے باعث حکمت یار کے علاوہ سب کمانڈر اس منصوبے کے خلاف تھے۔ امریکی ماہرین نے تخمینہ لگایا کہ ان راکٹ حملوں کے نتیجے میں 2 سے 3 لاکھ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امریکی سفیر رابرٹ اوکلے نے تو امریکی صدر جارج بش کا ایک خط پاکستانی حکام کے حوالے کیا، جس میں کہا گیا کہ اگر حکمت یار کا یہ راکٹ باری والا منصوبہ نہ روکا گیا تو اس کے 2 طرفہ تعلقات پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ ISI نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ منصوبہ ترک کر کے ٹرک واپس بلوا لیے گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز چنجوا دونوں ہی DGI کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں مناسب وقت کا انتظار تھا۔ 2 مارچ 1991 کو نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی طرح اپنی مرضی کا انٹیلیجنس چیف لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے، انہیں DGI تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جس کا سامنا بے نظیر بھٹو کے چنیدہ DGI ریٹائر جنرل شمس الرحمان گلو کو کرنا پڑا تھا۔ ان کی تعیناتی پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کا تعلق انجینئرز کورس سے ہے، مگر مصنف نے لکھا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر قابل افسر تھے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کے بیچ میٹ کی حیثیت سے 18ویں PMA لانگ کورس میں بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور حتمی نتائج میں جنرل حمید گل کے مقابلے میں صرف 1 پوائنٹ کم لیا۔ HG کیسلنگ کا خیال ہے کہ پاکستان میں انجینئرز کورس سے انٹیلیجنس چیف لگانا ہرگز اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے بھی میجر جنرل آغا نیک محمد کو انٹیلیجنس بیورو کا چیف بنایا، جن کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر جو تب بھی تبلیغی جماعت کے فعال رکن تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، مگر وہ ہمیشہ سے مذہبی شخص نہیں تھے۔ جب تک وہ بریگیڈیئر تھے تب تک ان کا شمار ان خوش اتوار فوجی افسروں میں ہوتا تھا جو سماجی حلقوں میں پارٹی کلچر کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے تھے۔ جنرل حمید گل کی طرح انہیں بھی ایک حادثے نے بدل ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے داڑھی رکھ لی اور تبلیغی جماعت کی طرف مائل ہو گئے۔ HG کیسلنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر 1992 میں شمالی کوریا کے شہر پیانگ یانگ گئے، جہاں انہوں نے چینگ وانگ سیانگ کارپوریشن کی اس فیکٹری کا دورہ کیا جہاں روسی راکٹ R-95 ماڈیفائی کر کے بیلسٹک میزائل نوڈونگز بنائے جاتے تھے۔
لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر آرمی ڈپو سے امریکی سٹنگر میزائل کا بلو پرنٹ اور پرزے اپنے سامان میں رکھ کر ساتھ لے گئے۔ انہوں نے شمالی کوریا کے حکام سے سٹنگر میزائل اور ان کی بیٹریاں بنانے کے معاہدے پر دستخط کیے اور پھر بعد ازاں ذیلی معاہدے کے نتیجے میں سٹنگر میزائل کی بیٹریاں تیار کرنے کے منصوبے کی فائنینسنگ کی ذمہ داری ایران نے لے لی۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر نے ISI کے غیر ملکی آپریشنز کا دائرہ کار بہت وسیع کر دیا اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ چنانچہ جب نواز شریف کی حکومت برطرف ہونے کے بعد میر بلخ شیر مزاری وزیر اعظم بنے تو آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے موقع غنیمت جان کر انٹیلیجنس چیف تبدیل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی کو DGI تعینات کر دیا۔ جاوید اشرف قاضی کا اصل خواب آرمی چیف بننا تھا، اس لیے انہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت آتے ہی آصف زرداری سے قریبی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں سیاسی معاملات میں مداخلت اس قدر بڑھی کہ اپوزیشن نے ان پر سینٹ کے انتخابات چرانے کا الزام لگا دیا، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دلوانے کے لیے بھرپور لابنگ کی۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی کا اصل کارنامہ ISI کی تنظیم نو کرنا اور اصلاحات متعارف کروانا تھا۔ انہوں نے ISI کے سٹاف کے لیے ٹریننگ اکیڈمی بنوائی۔ HG کیسلنگ لکھتے ہیں کہ جنرل جاوید اشرف قاضی کا قابل ذکر کارنامہ ISI کے افغان بیورو کی تنظیم نو ہے۔ یہ مہم جو وزیر اعظم کے حکم پر شروع کی گئی، اس کا مقصد ISI کو ضیاء باقیات سے چھٹکارا دلوانا تھا۔ جماعت اسلامی اور حکمت یار کی حزب اسلامی سے ہمدردی رکھنے والے افسروں کے زیر انتظام ہونے کے باعث افغان بیورو آزاد اور خود مختار ہی نہیں، شتر بے مہار ہو چکا تھا۔ جاوید اشرف قاضی کے پیشرو جنرل جاوید ناصر کے پاس دفتری معاملات اور پیپر ورک کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ افسر صورتحال کے مطابق خود کو ڈھال چکے تھے، کوئی وردی نہیں پہنتا تھا۔ باس کو خوش کرنے کے لیے ISI کے افسر چیف کے ہمراہ نماز پڑھنے چلے جاتے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی ISI سے فارغ ہونے کے بعد کور کمانڈر گوجرانوالا تعینات ہو گئے۔ اب آرمی چیف بننے کی تمام شرائط پوری ہو چکی تھی، مگر جب جنرل عبدالوحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ پر جنرل جہانگیر کرامت کو نیا سپہ سالار تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ لیکن جاوید اشرف قاضی جب 1994 میں DGI تھے تو انہیں ریٹائرمنٹ پلان کے طور پر صرف اسلام آباد میں 8 بیش قیمت پلاٹ الاٹ ہوئے، جن کی مالیت کروڑوں نہیں اربوں روپے میں ہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک دن بھی فارغ نہیں رہے۔ بینظیر بھٹو نے انہیں سیکرٹری دفاع تعینات کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی پہلی کابینہ میں انہیں ریلوے اور پھر کمیونیکیشن کا وفاقی وزیر بنایا۔ انتخابات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی سینیٹر منتخب ہوئے اور انہیں سینٹ کمیٹی برائے دفاع کا چیئرمین بنایا گیا۔ پھر وزیر اعظم شوکت عزیز کی کابینہ میں انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی کے بعد بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں سگنل کور کے افسر جنرل نسیم رانا کو DGI تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا، جن کا تعلق جالندھر سے ہے، ان سے متعلق HG کیسلنگ لکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا کو ایک ایسے DGI کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اصولوں کے پابند تھے اور کسی قسم کی سیاسی ترجیح یا سیاسی وابستگی کے حامل نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے دور میں نہ تو ان کی دونوں وزراء اعظم بینظیر بھٹو یا پھر نواز شریف سے کوئی لڑائی ہوئی اور نہ ہی جنرل عبدالوحید کاکڑ یا پھر ان کے بعد جنرل جہانگیر کرامت سے انہیں کوئی دقت پیش آئی۔ مروجہ طریقہ کار کے مطابق ان کے دفتر سے رپورٹیں ملٹری سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے براہ راست وزیر اعظم کو بھیجی جاتی۔ لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا جیسے غیر سیاسی اور پروفیشنل چیف کے دور میں ایک ایسا قتل ہوا جس کی وجہ سے ان کے ادارے کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 20 ستمبر 1996 کو وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو جو دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا کھرا کس طرف جاتا ہے، اس حوالے سے تمام تر تفصیل ترازو کی سیریز پاکستان کے وزیر اعظم کی 19ویں قسط میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تاہم HG کیسلنگ نے اپنی اس کتاب میں یہ ہولناک انکشاف کیا ہے
کہ ISI نے میر مرزا بھٹو کے قتل پر کیا پروپیگنڈا کیا اور اس کے نتیجے میں کسے قاتل سمجھ لیا گیا۔ HG کیسلنگ مرزا بھٹو قتل کیس کا تذکرہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 129 پر لکھتے ہیں کہ معاملہ بہت سیدھا ہے۔ ISI نے بھٹو خاندان کو نشانہ بنانے کے لیے میڈیا میں ایک معنی خیز مہم چلائی۔ حقیقی اور جعلی واقعات کو متعصبانہ انداز میں اس قدر طلسماتی طور پر پیش کیا گیا کہ پاکستان کے بیشتر لوگوں نے اس پروپیگنڈے پر یقین کر لیا کہ میر مرزا بھٹو کو اس کی بہن، بہنوئی یا پھر دونوں کے حکم سے قتل کیا گیا۔ میری تحقیق کے مطابق اسلام آباد کے صحافتی حلقوں کو یہی منجن بیچا گیا جسے وہ قابل استعمال بنا کر مسلسل فروخت کرتے رہے۔ HG کیسلنگ کا خیال ہے کہ میر مرزا بھٹو کو قتل کیے جانے کے چند روز بعد ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی تو معاملہ مزید مشکوک ہو گیا۔ مصنف کے مطابق میر مرزا بھٹو نے جب الذوالفقار بنائی تو ان دنوں ان سے کچھ ایسی خطائیں سرزد ہوئی جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا کو وزیر اعظم نواز شریف نے اکتوبر 1998 میں DGI کے منصب سے ہٹا دیا تو وہ GHQ میں ماسٹر جنرل آرڈیننس بنا دیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا نافذ ہونے سے ایک ماہ پہلے یعنی ستمبر 1999 میں وہ مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں انہیں ملائیشیا میں پاکستانی سفیر تعینات کیا۔ بطور DGI جنرل ضیاء الدین، جنرل محمود، جنرل کیانی، جنرل احسان الحق، جنرل ندیم تاج، جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے ادوار کیسے رہے؟ HG کیسلنگ نے موجودہ وفاقی وزیر بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے متعلق کیا تحریر کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔